اس لیے مہربانی کر کے 4 پیسے اللہ نے دیے ہیں، آپ کی زمین کے صدقے میں ان کو بچا کے رکھو۔ داشتہ آئے بقال گھر کے بادشاہ سے ماں، اللہ کے نیک بندوں نے کہا ہے کہ رکھی ہوئی چیز کام آئے گی، چاہے سانپ کا سر ہو۔ خدا کی قدرت ایک موقع نے کہا کہ سید صاحب یہ آپ نے کیا فرما دیا، سر سانپ کے معنی دار، سانپ کا سر تو بالکل زہریلا ہوتا ہے، سانپ کے سر سے کیا فائدہ ملے گا؟ خدا کی قدرت سید صاحب نے کہا بیٹا آپ صبر کرو، کبھی اس کا جواب میں آپ کو دوں گا اپنے بزرگوں سے مل کے۔ چند دن کے بعد وہ میرا بھائی بیمار ہوا، ایک ایسے حکیم حاذق کے پاس پہنچا کہ سرکار میں بیمار ہوں، کئی دوائیوں کا میں نے سہارا لیا مگر میری بیماری گئی نہیں۔ وہ حکیم حاذق تھے، اس نے دوا دے کہا بیٹا تیرا علاج شاید یہاں مشکل ہے۔ سنیے بابا، سنیے پانی چھوڑو اور سے سنو۔ کہا وہ کیا طریقہ ہے؟ تو کہا کہ سانپ کا سر یا سانپ اگر ملے تو اس سے دوا، حکیم صاحب نے کہا میں بناؤں گا، نہیں تو دوا نہیں بن سکتی ہے۔ تب اس کو احساس ہوا، سید نے فرمایا تھا کہ داشتہ آیت بکار گھر کے پاس سرے مار، رکھی ہوئی چیز کام آئے گی، اگر کہ سانپ کا سر ہو۔ تب میرے دماغ میں خلل پیدا ہوا کہ سانپ تو زہریلا، وہ کیا کام آئے گا؟ اب یہ حکیم کہتا ہے کہ تیری دوا صرف سانپ کے زہر میں مل سکتی ہے اور کہیں نہیں مل سکتی۔ اللہ نے کیا کچھ نہیں پیدا کیا، رب نے جو اپنی کائنات پیدا کی ہے اس میں حاجی صاحب ہزاروں حکمتیں، ہزاروں اس میں مقاصد ہیں، کئی قسم کے اس کے فوائد ہیں۔ یہ ہم نہ سمجھے کہ اللہ نے ہم کو بے مقصد پیدا کیا یا بے روا پیدا کیا، نہیں، آپ کی زندگی بھی با مقصد ہے، اور کائنات کی حجا کی چھپکلی یا چونٹی چھوٹی سی ہے، وہ چونٹی بڑی حکمت والی ہے۔ جس نے سینکڑوں میل تک سرکار سلیمان کے لشکر کی آواز سنی تو اپنی کمپنی سے کہا کہ اندر گھس جاؤ، نہیں تو سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، بے خودی سے کہیں تم پسل کے مر نہ جاؤ۔ یہ چونٹی یہاں بول رہی ہے اور اب کا نبی وہاں سن رہا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، غالب کا دیوان کا فیصلہ نہیں۔ اس کمپنی سے کہو یہ شیخ محمد کا فتویٰ، یہ سید اشرف صاحب کا فرمان نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ارے چونٹی کی آواز سلیمان علیہ السلام میلوں پر سن سکتے ہیں تو ہم غلاموں کی آہی میرا مصطفیٰ کیوں نہیں سن سکتے؟ سبحان اللہ۔ اگر پہ پردے پڑ گئی، دل جنوں کا حال وہ کیا جانے، جن کا دل کبھی جلا نہیں۔ ایک ہمارے سندھی میں کہتے ہیں، سید صاحب حاجی صاحب سندھی اور پنجابی قریب قریب ہے، اس نے کہا کہ گاڑیوں نے سنجا پہ گل نہ سنجا پہ گالی جاسی گل نہ تھا۔ مطلب یہ ہے گل نے سنجا پہ گالی جاسی گل نہ تھا، یعنی باتوں سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ گڑ میٹھا ہے کہ کڑوا ہے، آپ کھائیے گا تب پتہ چلتا ہے کہ پنجابی گڑ کیسا ہے، یوپی والا گڑ کیسا ہے۔ کھایا نہیں اس کو کیا پتا، ہمارے افریقہ جاؤ وہ بیچارے گڑ کھاتے نہیں، اس کو تستمبا دو گے راجستھان والا، تستمبا تو تسمبا کو کیا نام خربوزہ سمجھے کھانا شروع کر دیں گے، ان کو کیا پتا تسمبا کے خربوزہ کبھی کھایا ہی نہیں۔ تو گل کھائیے گا تب پتا چلتا ہے کہ میٹھا ہے کہ کڑوا ہے۔ اے اللہ والوں کے دربار میں جا کے زمین فرسائی کرو گے تب پتا چلے گا کہ ولی کی دربار میں کیا ملتا ہے۔ جو ولیوں کی چوکھٹ پہ کبھی گیا نہیں، مسجدوں میں کبھی سجدہ کیا نہیں، اہل علم سے کبھی رابطہ قائم کیا نہیں، آل رسول کی قدم بوسی کا شرف حاصل کیا نہیں، تو وہ کیا جانے گل میٹھا ہے کہ کڑوا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی شان بڑی بے مثال ہے، خاصان خدا کی شان بے مثال ہے۔ انہوں نے جو کہا کہ داشتہ آئے بکار گچ پاس سرے بار، رکھی ہوئی چیز کام آئے گی بیٹا، چاہے سانپ زہریلے کا سر ہو۔ اللہ نے 4 پیسے دیے، آپ اس کو فضول خرچی مت کرو، برباد مت کرو۔ وہ بمبئی احمد آباد کا ارب پتی حاجی مستان جس کو سلام کرتا تھا، اسے کفن نہیں ملا تو آپ کو ہمیں کون کفن پہنائے گا؟ کیوں پیسوں کو برباد کر رہے ہو؟ کیوں گاڑیوں کے چکر میں پڑے ہو؟ کیوں پتھروں میں پیسے برباد کرتے ہو؟ ان مدرسوں پر توجہ دو، مسجدیں تعمیر کرو، اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنے ماں باپ کو حج کراؤ۔ ایک اللہ کے ولی نے کہا کہ اگر چمڑی، جس کو اپنی چمڑی کہتے ہیں مارواڑی میں، اگر چمڑی کی جوتی بنا کے بیٹا اپنی ماں کو پہنائے تب بھی ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔
نہیں ہو سکتا. یہ سبق کہاں سے ملے گا؟ یہ قاری صاحب کے مکتب میں ملے گا، خان محمد صاحب کے مدرسے میں ملے گا. ہم اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیجیں گے، مدارس میں بھیجیں گے، اپنے بچیوں کو دین کی تعلیم سے روشناس کریں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے دین کا سبق. اس کے بعد بچہ کالج میں جائے، یونیورسٹی میں جائے، علی گڑھ میں جائے، بنارس میں جائے، آکسفورڈ میں جائے، کیمبرج میں جائے، نو پرابلم، کوئی تکلیف کی بات نہیں. پہلے دین کا رنگ چڑھا دو، پھر جہاں جائیے گا بچہ بھیجیے گا، انشاءاللہ اس پہ اسلام کا قدر سلامت رہے گا. وہ نماز پڑھے گا، اپنے ماں باپ کی حقیقت کو سمجھے گا، خدا کی وحدانیت کو سمجھے گا، رسول کی رسالتوں کو اور رسالت کو سمجھے گا. بغیر اس کے علم کے علم و نور، علم سراسر نور ہے، علم سے جو نکلتا وہ نور ہی نکلتا ہے. بغیر نور کے منزل کا سراغ نہیں مل سکتا، نور کے بغیر منزل کا سراغ نہیں مل سکتا. یہ اہل فارس کہتے ہیں تو پیارے بغیر علم کے رب کی معرفت کا سراغ نہیں مل سکتا. بے علم تو شمع باید گناہ کہ بے علم نہ تما خدا را شنا. ایک اللہ کا ولی کہتا علم کے پیچھے ایسا کوشش کیجئے، ایسا پگھلیے جیسے مومی شمع. رات کو آپ نے موم پتی کو جلایا تو جلتے جلتے موم پتی فنا ہو جاتی ہے اور حاجی صاحب کے کمرے کو روشن کرتی ہے، خود فنا ہوتی ہے اور حاجی صاحب کے کمرے کو روشنی دیتی ہے. جیسے موم پتی اپنے وجود کو فنا کرتی ہے کبھی کسی اور کو روشنی عطا کرتی ہے. آپ علم کے پیچھے پگھل کے فنا ہوں گے تب خواجہ غریب نواز کی غلامی کا تاج ملے گا. ایسے تھوڑی تاج ملتا ہے. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانے خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. آپ ہم سب کسان ہیں، آپ کھیتی میں دانے گیہوں کے، باجرے کے، گندم کے وغیرہ کے ڈالتے ہیں. ایک دانہ زمین میں چلا گیا تو آپ کے جوتے اس پہ پڑے، بیل اسی پہ پڑا، ٹریکٹر اسی پہ چلا، آندھی اسی پہ چلی، طوفان اسی پہ چلا اور ایک دانہ اوپر رہ گیا. اس کو چڑیا نے چونچ ماری، اڑا کے کھا کے بھیج کر کے چلی گئی، کچھ نہیں ملا. وہ جو زمین میں ملا آپ کے جوتے کھائے، آپ کی تکلیف اٹھائی اور اس کے بعد اس نے زمین کے ہوا کے تھپیڑے کھائے، گرمی کی تپش کو برداشت کیا، زمین کے کلیجے میں دفن ہونا گوارا کیا. وہ جو جھکتا چلا گیا تو رب نے کہا زمین کا ذرہ میرے رب کا محبوب کا فیصلہ ہے، جو جھکتا ہے اسے میں عظمتیں عطا کرتا ہوں. اے دانا تو جھکتا چلا جا، میں تمہیں رزقیں عطا کرتا چلا جاؤں گا. چند دن کے بعد وہ دانا جو زمین کی پہنائیوں میں پیوست ہوا تھا وہ مسکراتا ہوا باہر نکلا. تو حاجی کرام پکارے اور حاجی حسن پکارے مفتی صاحب میرا کھیت تو دیکھیے 10 بیگھہ زمین ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت کا ٹکڑا کھڑا ہے، پورا کھیت لہراتا ہوا نظر آتا. جو دانے زمین میں مل گئے اس نے جنگل کو چمن بنا دیا، جو اوپر رہ گئے وہ چڑیا کی غذا بن کے فنا ہو گئی. اگر ہمیں لہرانا ہے آخر کی وادیوں میں تو ہمیں فنا ہونا ہوگا، ہمیں سجدہ بھی کرنا ہوگا، ہمیں نماز بھی پڑھنی ہوگی، باپ کے قدم بھی چومنے ہوں گے، ماں کا تلوا بھی چومنا ہوگا، مرشد کی دستبوسی بھی کرنی ہوگی، علم کا احترام بھی کرنا ہوگا، پڑھنے سے پیار بھی کرنا ہوگا، اہل علم کی خدمت بھی کرنی ہوگی، ان مدرسوں کی مدد بھی کرنی ہوگی، مسجدوں کو آباد و شاداب بھی کرنا ہوگا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے. تو نبی کی اداؤں پہ جھومتا چلا جا، رب کی رحمتیں تم کو پیار کرتی چلی جائیں گی، پیار کرتی چلی جائیں گی. اس لیے پیارے ہمیں علم کے فلسفے کو سمجھنا ہے، علم کی اہمیت کو سمجھنا ہے. اور دنیا کو مٹانے والی طاقت ہے، برباد کرنے والی غیر مرئی طاقت کا اس کا نام ہے تکبر، جس کو اپن مارواڑی میں گھمنڈ کہتے ہیں، پنجابی میں سندھی میں غرور چمن تھا. یہ گھمنڈ ہماری قوم کے پاس 2 روپے آتے ہیں تو اپنے آپ کو حاجی مستان کا باپ سمجھتے ہیں. مسجد بھی چھوڑی، مدرسہ بھی چھوڑا، قاری صاحب چھوڑا، سید صاحب ارے سائیں ہم تو مالدار ہیں. بیٹا مالدار تو حاجی مستان تھا، کیا لے کر گیا؟ اندرا گاندھی کے پاس پوری حکومت تھی، دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک تھا، مگر محترمہ کیا لے کے گئی؟ ڈاکٹر اس کو دیکھو مجیب الرحمان جب جا رہا تھا لوگ اس کے گاڑی کی مٹی کو سلام کر رہے تھے، اور جب وہ اسلام سے پھیرا تو کفن کی چادر بھی نصیب نہیں ہوئی. کتنا بد نصیب ہے ظفر کہ کفن کے لیے 2 گز زمین مل سکی کوئی یار میں. ہمارا مجیب بھی ایسا تھا،